بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مفتی صاحب نے توبہ کے بارے میں بتایا، اور توبہ کے بارے میں ایک بات جو ہم لوگ کے ذہن میں ہے، یعنی جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کر لیا کریں، لیکن پتہ چلا کہ جب اچھا کام ہو جائے تو بھی توبہ کیا کریں۔ جو آخر میں بیان کیا، آخری جملے تھے، اس سے پتہ چلا کہ اچھا کام ہو جائے تو اس سے بھی توبہ کریں۔ تو توبہ ایک انتہائی ضروری عمل ہو گیا، اور عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتایا کہ ایک مجلس میں 70 بار اور 100 بار، جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی توبہ ہے۔ تو جہاں ضرورت وہاں کتنی توبہ ہے؟ جب جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی توبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں، لیکن توبہ کیا، اور اچھا کام چونکہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہوا اس لیے توبہ کرنا ہے۔ تو گویا توبہ بہت عجیب عمل ہے، اور اگر عادت بن جائے ہر دم توبہ کرنے کی تو شاید ہر چھوٹا بڑا عمل جو غلط ہوا ہے وہ معاف ہو جائے، اور جو اچھا ہوا ہے وہ قبول ہو جائے۔ میں چونکہ بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، اور ضروری ہے، طے ہے، لوگ آتے بھی ہیں، اس لیے بہت ہی بڑی بڑی بات جس کا بہت بڑا نفع ہے، ہم اپنے الفاظ میں بہت چھوٹا سا بنا کے بتائیں گے۔ بات بہت بڑی، اور جب چھوٹا کہے گا تو چھوٹے ہی انداز سے کہے گا، اور چھوٹا جب کوئی بات کہتا ہے تو پوری طرح نہ بھی سمجھ میں آئے تو سمجھدار کہتا ہے سمجھ گئے، مسکراتا ہے اور شاباشی دیتا ہے۔ آپ مسکرائیے اور مجھے شاباشی دیجیے۔ کس بات کی؟ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ محبت کرنے لگے۔ ایسا عمل کہ اللہ کی محبت مل جائے اور اللہ محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام محبت کرنے لگے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، کوئی بری چیز نہیں۔ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، گندگی بے ڈھنگا پن اس کو پسند نہیں۔ اور زبان سے دہرائیں یا نہ دہرائیں، دل میں سوچ آئے یا نہ آئے، لیکن ایک سوچ رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں۔ کیا اس میں کوئی بھی تو نہیں ہے کہ جو سوچتا ہم لوگوں کو خراب لگے؟ کہیں مدرسے میں گیا تھا اور چھوٹے بچے تھے، تو 7-8 سال کا بچہ سامنے بیٹھا تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا تم بھی چاہتے ہو تم سب کو اچھے لگو؟ تو اس نے زور سے ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ یعنی اس نے جواب نہیں دیا ہم کو کہ ہاں، بلکہ یہ کہتا ہے کیا اتنا نہ سمجھ سمجھا مجھ کو کہ اتنی اچھی چیز ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو ہم لوگوں کو اچھے لگیں، سوال ہوتا ہے پھر کتنے اچھے لگیں؟ اتنے سے یا بہت اچھے لگے؟ کیا خیال ہے؟ بہت اچھے لگے۔ اس لیے اللہ کو اچھے لگیں گے تو اللہ محبت کرے گا۔ اچھا، جو چیز لگتی ہے اچھی اس سے محبت کی جاتی ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی نقل اتاری جاتی ہے۔ یہی نقل جو ہے محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ ایک علاقے میں کبھی کسی زمانے میں، باتیں تو ہم پرانے ہیں، تمہاری باتیں پرانی ہو گئی۔ باتیں پرانی نہیں ہوتی، بات پیش آئی تھی، وہ بات کا زمانہ پرانا ہو گیا۔ اچھی بات تو ہمیشہ نئی رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے، بات تھوڑی پرانی ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ اچھی بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تھوڑے دن وہاں رہا، وہاں مسجد قریب تھی، تو مسجد میں جایا کرتا تھا نماز کے لیے۔ اللہ والدین کو غریق رحمت فرمائے کہ انہیں بچپن سے مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالا۔ ہم لوگ 3 بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، اور ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ یو پی کی ٹھنڈی میں فجر کی نماز میں مسجد میں بھیجتی تھی۔ ابا ہمارے حافظ تھے، مگر اللہ مغفرت فرمائے، جتنے ایمان والے گئے سب کی مغفرت فرمائے۔ ان پر شفقت کا غلبہ تھا، ماں پر تربیت کا غلبہ تھا۔ عجیب بات تھی، اس سلسلے میں جو ابا کو ہونا چاہیے تو اماں تھی، اور جو اماں کو ہونا چاہیے تھی ابا تھے۔ اور ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے کبھی ہم سے غصے سے بات کیا ہو، ہمیں یاد نہیں، کبھی غصے سے بات کرتے دیکھا نہیں۔ جب بھی سمجھایا پیار سے سمجھایا، اور یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ابا نے کبھی دوبارہ سمجھایا ہو۔ ابا سمجھائیں اور دوبارہ نہ سمجھانے کی ضرورت پڑے تو ربا سمجھائے، یعنی اللہ پاک سمجھائے تو ہم کیوں دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اور کیا تھا، بھول گئے، کیا نہیں۔ اب ان کی یادیں آتی ہیں تو سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں شاید 7-8 سال کا رہا ہوں گا، یہ کسی وجہ سے ہی کہلایا جا رہا ہے، اللہ پاک کہلا رہے ہیں۔ اور ہمارے گھر مہمان بہت ہوتے تھے، اگر 3 دن مہمان کے بغیر گزر جاتا تھا تو ابا چوتھے دن آنگن میں ٹہلتے تھے عشاء کے بعد، تو کہتے تھے ظہیر کے، ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ان کا نام ظہیر، تو ابا ظہیر کی ماں کہہ کر اماں کو پکارتے تھے، اور آج تو بیوی شوہر کا نام لے کے بلاتی ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں کبھی بیویوں نے بغیر اشد ضرورت کے اپنے شوہروں کا نام بھی نہیں لیا، اتنا ادب سکھایا گیا تھا، شوہر کا اتنا ادب اکرام سکھایا گیا کہ بیویاں نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی کچھ بات آگے ایسا موقع کہ نام کے بغیر اب چلے گا نہیں تبھی۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابا نے ایک دفعہ سمجھایا جس بات کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہم 7-8 سال کے تھے اور مہمان آتے تھے تو میری دکان، ابا کی دکان مین روڈ پہ تھی، تو وہیں لوگ رکشے سے اتر جاتے تھے اور پہلے ابا سے مل لیتے تھے، پھر ابا کے ساتھ گھر آ جاتے تھے جیسا موقع ہو۔ مغرب بعد عام طور سے دکان بند کر دی جاتی تھی، اور اب بھی دستور بنانا چاہیے مغرب بعد یا زیادہ سے زیادہ عشاء کے فوراً بعد دکان بند کرنا چاہیے، اور اپنے تمام دینی دنیاوی کاموں کو جو انتہائی ضروری نہ ہو، اصل میں بہت سے ہم نے اپنے خیال سے ضروری بنا رکھا ہے، اور غور کریں گے پتہ چلے گا غیر ضروری تھا یہ، جو میں کہ اللہ کی دی توفیق سے میں نے بہت مانگا ہے کہ اللہ میری وہ اچھی عادتیں جس کو میں بھی اچھا سمجھتا ہوں اور لوگ بھی سنتے ہیں تو اچھا کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی اچھی عادت ہو تو عافیت سے بدل کر اس اچھی عادت تک پہنچا دیجیے۔ تو میں نے تو اپنے کو بہت بدلتے دیکھا، بہت بدلتے دیکھا، اس لیے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو ایک ڈھرے پہ ڈال دیا ہے، ایک طریقہ اپنا لیا ہے، اور اسی پہ جی رہے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں بس، اور کیا ہم تو یہ تک کر لیتے ہیں، باقی کچھ نہیں، حالانکہ بھی بہت ترقی ہو سکتی ہے، بہت ترقی ہو سکتی۔ تو مہمان اور ابا بات کرتے چل رہے تھے، اور میں بچہ تھا اس لیے اچھلتا کودتا آگے چل رہا تھا۔ جب میں تذکرہ کرتا ہوں تو جگہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہاں کی بات ہے، وہ گلی تھی، وہ ایسی جگہ تھی۔
اب بچہ کیا کرے گا، بچے کا تو کام ہی ہے. اب میں چل رہا تھا اور ابا نے مجھے آواز دیا، شکیل یہاں آؤ. میں بڑوں کے آگے نہیں چلتے، بڑوں کے آگے نہیں چلتے. تو پھر تو یاد نہیں کہ پھر کبھی ابا نے دوبارہ مجھ سے کہا ہو. جتنا پیار ہوتا ہے سمجھانے والے کے دل و دماغ میں سامنے والے کے لیے جس کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اس سمجھانے والے کے پاس جتنی شفقت، محبت اور اس کا پیار جتنا اس کے پاس ہوگا اتنی اس کی بات اثر کرے گی. اور یہ دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، پیار جتانے کی چیز ہے. پیار اللہ نے جتایا ہے نا قرآن میں، کیسے کیسے جتایا ہے. یعنی میری زبان میں غصے کا بھی موقع آیا تو میرے بندے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. یعنی آدمی جو قرآن کے اس ترجمے کو پڑھتا ہے اس کا پورا انداز بدل جاتا ہے، تفسیر کرنے والے کا انداز بدل جاتا ہے. یعنی اللہ نے کتنے پیار سے اس جملے کو کہا ہوگا کہ اتنے سال کے بعد بھی آج سمجھانے والا جیسے جملے کو ادا کرتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے. یہ ہے پیار کا انداز. پیار اندر سے بدل دیتا ہے لوگوں کو، باہر سے بدل دیتا ہے. پیار کرنا تو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں لیکن ہم پیار جتانا نہیں جانتے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار جتائیں، اپنے ملنے والوں کے ساتھ پیار جتائیں، اس کو بتائیں کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں اور اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، اس کے اچھے اچھے کاموں کی تعریف کریں. اس سے وہ خوش ہوگا، اس سے وہ خوش ہوگا. رات کو بچی کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی تھی، ہماری پوتی چھوٹی والی. وہ اتنے اچھے انداز سے پڑھ رہی تھی کہ میں اور گھر کے لوگ بیٹھے خوش ہو رہے تھے. تو فوراً ہم لوگوں نے خوب تعریف کیا، ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھتی ہے، کتنا اچھا پڑھتی ہے. تو اور جھوم جھوم کر پڑھنے لگی. تو میں جو کہہ رہا ہوں پیار کا اثر ہوتا ہے، تعریف کا اثر ہوتا ہے. اور رات دن آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، کر کے برتیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک شوہر کی بیوی نے کہا کہ آپ نے میرا حق اس طرح سے ادا کر دیا، اور برسوں بعد کہا، نئی نئی آئی تھی تب نہیں، شاید 25-30 سال کی زندگی گزرنے کے بعد، 40 سال. آپ اپنا پیر دیجئے میں دھو کر پی جاؤں. آپ نے مجھے کیا پیار دیا ہے. اس لیے محبت چاہتے ہیں ہم سب لوگ، ہم سے محبت کریں ہم یہ بھی چاہتے ہیں. اور اس کا مل جانا ہے بہت آسان. اللہ کی محبت مل جانے سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی چیز نہیں. جو ذریعہ ہے اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. اللہ کی محبت مل جائے، اللہ سے محبت بڑھ جائے، حضور پاک علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے، ان کے نزدیک ہماری محبت بڑھ جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے یہ. اور ہے بہت آسان، ہے بہت آسان. اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. بتاؤں، تمہارے مالے گاؤں میں مفتیان اکرام بیٹھے تھے سامنے، ایسے بڑی کون مسجد تھی مجھے معلوم نہیں، اور جامع کون سی بڑا جامعہ تمہارے یہاں، مہد ملت میں، اس میں بیان دوپہر میں وہ ظہر سے پہلے ہو گیا تھا اور عشاء کے بعد کسی بڑی مسجد میں رکھا گیا تھا. ہاں اچھا، انو سیٹ کی مسجد یاد ہے تجھ کو. اندر بھی بھرے تھے، اوپر بھی بھرے تھے، سامنے بھی کھڑے تھے، بہت ایک دم بہت مجمع تھا. اس میں جو بات کہا تھا اس کا اثر جو ہوا، تو بیٹھا بات کرنے تو الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے دین بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اتنا آسان ہے، آسان ترین ہے. دنیا میں سے زیادہ آسان کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ اتنا آسان ہے. جب اتنی دفعہ آسان کہا اور کچھ اور کہا تو مفتیان کرام سامنے بیٹھے تھے، بولے اب کون مشکل سمجھے گا، اب کون مشکل سمجھے گا جب اتنا آسان ہے تو. اور واقعی اللہ کی قسم آسان ہے.
ہم سنتوں کا اہتمام کرنے لگیں. سنتوں کا اہتمام کا مطلب ہے الگ سے کچھ آپ کو نہیں کرنا ہے، ایکسٹرا کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے. تو جب کوئی کام ایسا جو ہماری مشغولی میں خلل نہ ڈالے، ہم سے الگ سے وقت نہ مانگے، نہ پیسہ مانگے، نہ وقت مانگے، نہ کوئی معین مددگار مانگے کہ کام بہت مشکل ہے اس لیے کوئی ساتھ میں لگا دو، تو اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ محبت کرے، اللہ سے محبت بڑھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، ان سے محبت بڑھے، اور نتیجے میں یہ ہو کہ ساری مخلوق تم سے محبت کرے. یہی تو چاہتے ہیں. ٹوپی سیدھی ہو، ذرا اچھی والا نانا مالے گاؤں سے، آج کل بہت فٹنگ اس کی اچھی ہے، چشمہ اچھا ہو، موبائل اچھا ہو، موبائل مہنگا ہو. بہت سے لوگ کو اصل میں یہ بات تو دوسری طرف جائے گی، یہ سارے اندر کے امراض ہوتے ہیں کہ آدمی کے کریکٹر میں عزت نہیں تلاش کرتا تو چیزوں سے تلاش کرتا ہے. اور مشائخ جو ہے انہی باتوں کو پڑھتے ہیں. دل بگڑا باہر نظر نہیں آتا، ایکس رے ان کی حرکتوں سے ہوتا ہے. کس سے؟ وہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، پہنتے ہیں، چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اس سے ایکس رے ہوتا ہے اللہ والوں کے. اور اس ایکس رے کے بعد اگر خرابیاں نظر آتی ہیں تو کوئی شیخ ہو نہیں سکتا کہ اس خرابی کی وجہ سے اسے خراب سمجھے. اگر وہ خرابی کو دیکھ کر کسی کو خراب سمجھنے لگے اور کم سمجھنے لگے تو یہ شیخ ہونے کے لائق نہیں ہے، اسے معطل کر دینا چاہیے کہ اس جگہ سے تو ہٹ جا، تو اس کام کا نہیں. وہ تو جتنی بیماریاں دیکھتا ہے اتنی اس کے اندر کی کڑھن اور پیار اور محبت اور کیسے سمجھانے کا جذبہ بنتا چلا جاتا ہے. اور یہی سمجھانا اللہ نے سمجھایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھایا. تو آپ نے تو اتنا سمجھانا چاہا اور ایسے سمجھانا چاہا، یعنی دل پہ لے لیا. ہماری زبان میں یہ سمجھانے کو دل پہ لے لیا. تو اللہ نے منع کیا میرے محبوب آپ اسے دل پہ نہ لیں. علماء ہی سے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں. اس کو دل پہ نہ لیں، آپ چھوڑ دیجئے. یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام سمجھانا ضرور ہے، لیکن لوگوں کا سمجھ جانا یہ میرا فیصلہ ہوگا تو سمجھیں گے اور نہیں فیصلہ ہوگا تو نہیں سمجھیں گے، مگر آپ اسی شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھائیے. اب کہاں کتاب کا ایک حوالہ دیکھ لیں، پوچھ لیں مولانا لوگ سے، جس کو ہماری زبان میں اے نبی اگر آپ ترشرو ہوتے آپ کی زبان کڑوی ہو جاتی، آپ کا انداز بدل جاتا، آپ بہت سختی کے ساتھ سمجھاتے تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. اللہ کی قسم ایسی عاشقوں والی جماعت کسی کے پاس نہ ہوئی نہ ہوگی. یا اللہ کیا یہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے؟ کہاں؟ بد اخلاقی ایسی ہی چیز ہے، اور میں نے آپ کو بد اخلاق نہیں بنایا ہے، میں نے تو مجسم اخلاق بنایا ہے. اس لیے انہی کی نقل سے عزت ملے گی، انہی کی نقل سے محبت ملے گی. نہ ان کے جیسی کسی کی عزت ہے، نہ ان کے جیسے لوگ عاشقین کی کوئی جماعت یا فرد ان کے جیسا کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں ہمیں لوگ پیار کریں تو ہم اسباب کی دنیا میں جا کے چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر چیزوں میں ہوتی تو غریب تو ایسے ہی مر جاتا. اگر 1.25 لاکھ کے موبائل میں عزت تھی تو 3,000 کے موبائل والا تو مر ہی جاتا، بولتا ہم تو بعزت ہیں معاشرے کے اندر. اخلاق بنائے عزت بڑھے گی، اور اپنے اعمال جو کچھ کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہو.
اپنے سے کوئی چیز بنانے کو کہا جائے تو پتہ نہیں کیسی بن جائے گی، لیکن نمونہ بتا کر کہا جائے نقل کرو تو یا اللہ قربان جائیں، جیسا دل و جان فدا کر دینا چاہیے ویسی کی فدائیت کے جذبات نصیب فرمائے، اور جس وقت جو جذبات آپ کو ناپسند ہو اسے آپ کے لیے کچل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کیا مہربانی کیا کہ ہم کہتے اپنے سے بنو، تو اپنے سے بنو میں تو ہے کوئی چشمہ بنا رہا ہے، کوئی بال بنا رہا ہے، کوئی داڑھی بنا رہا ہے، کوئی داڑھی مڑا رہا ہے، کوئی گاڑی اچھی خرید رہا ہے بھاری والی، کوئی کپڑا اچھا خرید، تو یہ تو بہت مشکل کام ہو جاتا ہو، اور غریب تو بن ہی نہیں سکتا تھا۔ دکان نمونہ بتاتے ہیں اور ہر طرح کا نمونہ بتا دیا، بادشاہ دیکھ کر بادشاہ کا نمونہ بنا دیا، فقر و فاقہ دے کر بھوکے رہنے والوں کا نمونہ بنا دیا، درمیان میں آپ گنتی کر ڈالیں جتنے ہم کہیں نہ کہیں تو ہوں گے جہاں ان کی نقل اتارنے کا موقع ملے، تو پھر کتنی نقل اتارے، کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں نہیں میرے بندو تم کو زیادہ مشقت نہیں کرنی، زیادہ کچھ نہیں کرنا کہ تم کو پھر اور کیا کرنا، پھر اور کیا کرنا، وہ سمجھ بھی نہیں آتا اور کیا کرنا۔ ہم لوگ ایسے گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، اور ہم لوگ تو گاؤں والے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، تو بڑا مشکل ہے کرنا۔ کہ تم جو کرتے ہو وہ کرو، جائز کام سارا، بس یہ معلوم کر لو کہ اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے بس۔ اب ایک مثال ہے کہ کپڑا پہننا، کپڑا سبھی پہنتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، سیدھے ہاتھ میں کپڑے کی آستین ڈالنا۔ تو اگر سیدھے ہاتھ میں ڈالنے کے بجائے الٹے ہاتھ میں ڈالیں تو کیا کم ٹائم لگتا تھا؟ اب سیدھے میں ڈالیں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا۔ الٹے میں ہاتھ آستین ڈالتے تھے تو وہ اس کا اور اس میں ٹائم ہے کچھ ایکسٹرا، تو ٹائم بھی ایکسٹرا نہیں لگے گا۔ ایسے اتارنے میں الٹے ہاتھ کی اتارا پھر سیدھے ہاتھ کی اتارا، اس میں کوئی ٹائم لگے گا؟ گھر سے باہر نکلنا ہے، بایاں قدم نکالا، دائنا نکالیں تو بھی وہی وقت، بایاں نکالیں تو بھی وقت، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون سا نکالتے تھے؟ ایسے ہی سیڑھی اترنا، سیڑھی چڑھنا، سواری میں بیٹھنا، سواری سے اترنا، سب کام جو آپ کر رہے ہیں وہی کیجئے، دوسرا کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا، لیکن بس اتنا جوڑ دیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کرتے تھے۔ آج سے ہم نقل اتاریں گے، ہر ادا پر اللہ محبت دے گا۔ کیا دے گا؟ نقل ہم کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، ہمارا نام نقل کرنے والا ہے، اصل کرنے والا میں نہیں ہوں۔ کیا پیار ہے اللہ کا، اصل کرنے والا نہیں ہوں، نقل کرنے والا ہوں۔ تو کہا مجھے یہ نقل اتنی اچھی لگتی ہے کہ تو کر کے دیکھ، میں تجھے پیارا بنا دوں گا، محبوب بنا لوں گا، اور میں بھی پیار کروں گا، لوگ بھی تجھ سے پیار کریں گے، اور پیار بھی کریں گے، تیری حفاظت کا سامان بھی کریں گے۔ جس کے بیچ میں رہے گا وہ تجھے مٹنے بھی نہیں دیں گے۔ جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے تو پیار و محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو حفاظت کا جذبہ بھی اندر بنتا ہے۔ ہم کیا بلا وجہ کیوں بھٹک رہے ادھر ادھر؟ اس لیے نہیں جذبہ بنتا تو اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک مجھے غیروں کا بال بہت اچھا لگتا ہے، یہ میرا قصور ہے، میری چاہت ہے، میں غلط کر رہا ہوں، میرے پاس ایمان ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، آپ مجھے ایسے سے بچا لیجئے۔ کہہ کے تو دیکھو نا، کہہ کے دیکھو نا۔ مثال ایک اگر یاد رہے گئی تو پھر کہنا بھی یاد رہے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو جو ابھی چلنا دوڑنا شروع کیا ہے، ابھی اس کو لے کے کسی گارڈن میں پہنچ گیا اور بچے کو چھوڑ دیا، اس نے دوڑنا شروع کیا، بہت خوش ہو گیا اور کھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور کچھ دور تک چلا گیا،
لیکن باپ کی نگاہ اس پر ہے. باپ کا کوئی دوست آ گیا, اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو بات کرنے لگا, تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے بچے کی طرف دیکھا نہیں, اتنے بچے کے رونے کی آواز آئی, ابا ابا کہنا شروع کر دیا. تو اس نے نظر اٹھائے تو دیکھا اس کے پاس ایک کتا آ گیا ہے, تو بچہ ڈر گیا ہے, بلایا. یہ باپ اس بچے کو بچانے کے لیے کتنی دیر کرے گا؟ سبھی کہیں گے سب چھوڑ کر دوڑے گا, اور دوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک آواز کرے گا, کتے کو ڈانٹے گا اور بچے کو کہے گا ڈرو مت, میں آ رہا ہوں, میں ماروں گا اس کو. اللہ کی قسم, جب نفس و شیطان کھینچے اور ہم اپنے رب سے کہہ دیں تو ہمارا رب اس سے زیادہ اچھا معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. ہم کہتے نہیں. کوئی بھی گناہ کا موقع آیا, اگر ہم کہنے لگے تو ہم ایسے ہی بچا لیے جائیں گے. کچھ نادان نوجوان بچے مدرسے میں کچھ ایسا غلط کام کر رہے تھے, اور نوجوانی میں ہوتا رہتا ہے, تو مجھ سے پوچھتے تھے, بہت کچھ جس نے پوچھا ہو تو بہت ترقی کر کے بہت بڑے بڑے لوگ بن گئے. اب وہ بچے جو تھے جوان اس وقت آتے تھے, وہ تو بڑے بڑے لوگ بن گئے اس وقت. کہنے لگا ایسے غلط خواہشات پیدا ہوتے ہیں, اور پھر کیا کروں؟ میں کہا جگہ چھوڑو, کیونکہ شیطان جہاں ایسے غلط کام کرانے کے جذبہ بناتا ہے وہاں حصار کرتا ہے, جادو کرتا ہے. اس لیے فوراً جگہ چھوڑ دو, اٹھ کر دوڑو اور مسجد تک جاؤ. کہا تو رات ہوتی ہے, مسجد بند ہوتی ہے. تم اپنا کام کرو نا, دوڑ کے جاؤ اور مسجد کا دروازہ پکڑ لو, یا اللہ بچائیے یا اللہ بچائیے کہتے ہوئے دوڑو, اور جا کے دروازہ پکڑ لو, یا اللہ بچائیے یا اللہ بچائیے. تو یہ کہ مسجد کا دروازہ بند ہے, ہمارا اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے. تم پکارو اس کو, کہیں بھی پکارو گے وہ آئے گا. چھوٹوں نے, بڑوں نے, بڑے بزرگوں نے بھی تجربہ کیا اور مجھ سے کہا یہ تیری بات میرے بڑے کام آئی. اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اس لیے جب کسی بھی گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے, جگہ بدلو اور اللہ پاک کو پکارو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجیے, اور اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں. اللہ محبت کرے گا, اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے گی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے, ہمیں ان سے محبت ہو جائے گی. ان کو ہمارے نامہ اعمال جب دکھائے جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کر خوشی ہوگی, تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اور پتہ نہیں کتنے انعامات ہیں, وہ تو علماء تفسیر کریں گے. اور مجھے جہاں تک سمجھ میں آئی, اپنا سبق یاد کرنے کی نیت سے کہا ہم چھوٹا بڑا عمل جو نہیں جانتے وہ پوچھنا شروع کر دیں, اس کی سنت کیا ہے, اس کی سنت کیا ہے. کچھ دنوں کے اندر پورے متبع سنت بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سناتے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.